ناظرین محترم سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ چکے ہیں اور ہجرت کے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ 26 سفر کی 26 تاریخ ختم ہو چکی ہے، جمعرات کا دن ختم ہو چکا ہے اور جمعہ کی رات آ چکی ہے اور 27 تاریخ کا سفر کی 27 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے اور 12 یا 13 ستمبر 622 عیسوی کا زمانہ ہے اور درمیانی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلے تھے۔ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر ان کے گھر کے پچھلے راستے سے وہ جنوب کی طرف یعنی یمن کے راستے پر روانہ ہو گئے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا مکہ سے مدینہ شمال کے راستے پر ہے، شمال کی طرف آتا ہے، نارتھ کی طرف آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا جب قریش مکہ کفار مکہ ناکام ہوں گے، اپنی تدبیر میں وہ ناکامی پائیں گے تو وہ سب سے پہلے مدینہ کے راستے پر جائیں گے، شمال کے راستے پر جائیں گے، اسی لیے آپ نے مدینہ کا شمال والا راستہ اختیار کرنے کے بجائے تدبیر کیا، پلان کیا، حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا اور شمال کی طرف جانے کے بجائے، نارتھ کی طرف جانے کے بجائے آپ نے ساؤتھ والا، آپ نے جنوب والا، یمن والا راستہ اختیار کیا اور یمن کے راستے پر کچھ دور جانے کے بعد سور نامی غار آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے وہاں قیام کیا۔ غار سور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اندر جانے سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یاد آتی ہے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی باہر انتظار کیجئے، میں اندر جا کر کے دیکھ کر آتا ہوں، صفائی وغیرہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، صفائی کیا اور جتنے سوراخ وغیرہ تھے سب بند کر دیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے، اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آگوش میں، ان کی گود میں، ان کی ران پر سر رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کسی زہریلے جانور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا، ڈنک مار دیا، تکلیف ہوئی، شدت کی تکلیف ہوئی، لیکن سامنے محبوب ہے، سامنے سرور کائنات ہیں، آگوش میں، گود میں، ران پر کائنات کی سب سے پیاری اور حسین شخصیت آرام کر رہی ہے، اگر میں اپنے آپ کو ہلاؤں، میرے جسم میں حرکت ہوگی، میں آپ کو بیدار کروں، آپ کی نیند میں خلل آ جائے گا، بیدار کرنا گوارا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا کرنا گوارا نہیں کیا اور تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن انسان تھے، کب تک برداشت کرتے؟ آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ ابو بکر کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک ذات تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک تھی، آپ نے اپنا لعاب اس تکلیف والی جگہ پر لگایا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ، سنیچر اور اتوار کی 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کی اور مختلف تدبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے عقل مند تھے، ہوشیار تھے، گہری سمجھ بوجھ کے مالک تھے، دن بھر وہ مکہ والوں کے درمیان رہتے اور جب تھوڑا رات کا حصہ گزر جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے والد کے پاس غار ثور میں پہنچ جاتے، دن بھر مکہ میں کیا چل رہا ہے، کفار کیا کر رہے ہیں، یہ سارا پلان ان کا لا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے جاتے اور ایسا لگتا کہ وہ مکہ ہی میں انہوں نے رات گزاری ہے، ان لوگوں کے درمیان رات گزاری ہے۔ یہ ایک تدبیر۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان
उनका भी किरदार नुमाया होता है। वो दिन में बकरियां चराते थे, रात के एक हिस्से में बकरियां लेकर के गारे सौर में पहुंच जाते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाते, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दूध पिलाते और सुबह होते ही बकरियां लेकर के मक्का में वापस चले जाते। इससे एक फायदा ये होता कि प्यारे नबी को और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूध मिल जाता था, खुराक मिल जाती थी। और दूसरा फायदा ये होता था कि थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला बिन अबू बकर जो मक्का की तरफ गए हैं, उनके कदमों के निशानात बकरियों के चलने की वजह से मिट जाया करते थे। ये तदबीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इसी तरीके से कुफ्फारे मक्का इधर जब बेदार हुए तो बौखलाहट का शिकार हुए। उन्हें जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में नहीं मिले, वो बौखलाहट का शिकार हो गए। उन्हें अपनी तदबीर नाकाम होती नजर आई, वो अपनी तमाम तर चालों में नाकाम हो गए। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घसीटा, ज़दोकोब किया, मारा, तकलीफ दी, जुल्म सितम किया, सवाल किया, लेकिन उनको नहीं मालूम था किधर गए हैं, नहीं बताया। और इधर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर कुछ लोग पहुंचे। अबू जहल ने दरवाजा खटखटाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी बेटी आसमा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला। अबू जहल ने सवाल किया, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं, मोहम्मद कहाँ हैं? उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। अबू जहल ने इतने जोर से थप्पड़ मारा आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कि उनके कान की बाली टूट कर गिर गई। इस तरीके से कुरैश मक्का अपनी तदबीर में नाकाम हो गए। और फिर जब हर तरफ से नाकामी हाथ आई तो उन्होंने इनाम का ऐलान किया। कहा, जो इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को जैसे भी पकड़ कर लाएगा, हर एक के बदले 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। बहुत बड़ा ऐलान था। हर कोई निकल पड़ा, हर कोई जासूसी करने लगा। जिसको जो रास्ता मिला सारे लोग निकल पड़े, कोई पैदल, कोई सवार, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। सारे लोग कोशिशें करते रहे मगर नाकामी हाथ लगी। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मौका आया जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह हम अगली मुलाकात में आपके सामने करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।